صبح کا وقت تھا. ساس بہو کو باتیں سنا رہی تھی کہ ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا. کامران نے آواز دی, امی نبیلہ کو بولو ہمارا کھانا ہمارے روم میں پہنچا دے. مگر نبیلہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور دوپہر کے 2 بج گئے تھے. نبیلہ کی ساس نبیلہ کے کمرے میں گئی تو وہ اوندے منہ پڑی تھی. ساس نے سب گھر والوں کو بلایا مگر جب نبیلہ کو سیدھا کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور اس کا جسم, آج پہلی رات تھی, بستر پہ پھول سجائے گئے تھے. نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی. شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی. نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی. کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا. وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی اور کبھی بائیں طرف. سب لوگ نئے تھے, ہر چہرہ اجنبی تھا. کامران پاس بیٹھا تھا. سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے. نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی. رات کے 12 بج چکے تھے. وہ بہت تھک چکی تھی. بھوک سے برا حال تھا. سب چلے گئے. دروازہ بند ہوا. کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا. آپ ایسا کریں چینج کر لیں, تھک گئی ہوں گی. نبیلہ نے ڈریس چینج کیا. بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی لیکن کیا کر سکتے تھے. کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا. وہ محبت بھری باتیں کرنا چاہتا تھا. نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا, دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے. میری باتیں کان کھول کر سن لو. میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا. گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں, کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک. سن رہی ہو نا نبیلہ؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا. نبیلہ سوچ رہی تھی کوئی گفٹ دے گا, کوئی محبت بھری باتیں کرے گا, لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی. شادی کے دن گزر گئے. ہاتھ میں جھاڑو اور مقدر میں کچن لکھ دیا گیا. نبیلہ کی جیٹھانی ان کی رشتہ دار تھی لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی. نبیلہ کھانا بنانا, صاف صفائی کرنا, کپڑے برتن سب کام. جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا. کامران بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے. رات ڈنر ہوا, اپنے کمرے میں چلے گئے. نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی. کامران, شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں, آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے. کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف. نبیلہ, گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی. کامران, آپ کیوں اتنے غصے سے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا, نبیلہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو, میرا دماغ خراب نہ کرو یار, میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں. نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی. اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں, میں آپ کو دبا دیتی ہوں. کامران لیٹ گیا. نبیلہ کامران کو دبانے لگی. کامران سو گیا تھا. وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی, کامران میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں. مجھے محبت چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے. آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی, سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی, اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبیلہ نے بہت درد سہا تھا. سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا. نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا. جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی ان لوگوں نے. وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی. صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی. ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا. وہ اپنا درد کسی پہ عیاں نہیں ہونے دیتی تھی. وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی. کامران کا ساتھ اسے چاہیے تھا. بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی. وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر تانا برداشت کر جاتی تھی. کامران مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے نا. کامران نے زہر آلود آنکھوں سے نبیلہ کی طرف دیکھا. خیر ہے نا, 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا, کامران میں عورت ہونا میری ضروریات ہوتی ہیں. پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں. اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں نہیں کہہ سکتی. کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے. اس نے غصے میں بولا, نبیلہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں. جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا, وہ لا دیا کریں گی. الگ سے خرچہ چاہیے اس کو. نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی. کامران, آپ نہ دے مجھے کچھ بھی, میں آپ کے ساتھ خوش ہوں. بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں, مجھے پیار سے آواز دیا کریں, میرا نام پیار سے پکارا کریں. قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی. دن بھر کی تھکن, وہ پرانے درد, سب کچھ. بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں. کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا, تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں نا تمہارے ساتھ. نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی, کامران آپ نہیں کرتے نا پیار سے بات مجھ سے, لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں. کامران یہ دیکھیں کہ میری برتھ ڈے تھی, میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پہ مہندی سے لکھا ہے. کامران جیسے بس بیزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے.
نبیلہ پیار سے بات کر رہی تھی کامران سے، لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے، اس کو میں کیا کہوں۔ نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، وہ گاؤں کے لوگ تھے۔ کامران نے نبیلہ سے کہا نبیلہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہے۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ گیا، نبیلہ پاس گئی، کامران پلیز میرا سر دبا دینا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کامران نے کروٹ بدلی، یار جاؤ پیناڈول کھا لو، مجھ سے نہیں دبایا جاتا۔ وہ بستر پہ لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامران پاس سویا ہوا تھا کہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہی تھی کہ اس کی ساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ کامران بھی بیدار ہوا۔ کامران غصے میں تھا، نبیلہ شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تیری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ نبیلہ کیا کہتی جبکہ کامران کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموش ہوئی، کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس نے کسی کو کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی، کامران اس سے دور رہنے لگا، دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگے، ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نبیلہ کو ایک خوف تھا کہ کہیں کامران مجھے دور نہ کر دے، لیکن جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا آنٹی نبیلہ ماما کہہ رہی تھی کہ کامران چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کامران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ نبیلہ پاس گئی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سوہنے لگ رہے ہیں آپ۔ نبیلہ کامران کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، کامران آپ خوش رہیں ہمیشہ، میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب لڑکی والے کامران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا کہ درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور بے پناہ گلے لیکن شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ کامران کا رشتہ طے ہوا، کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آئے بیاہ کر۔ جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کامران کی باہوں میں کوئی اور تھی۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا، وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کو مری گھمانے لے گیا، وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک دیمک درد نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکاوٹ، تھکن، رات کی تنہائیاں، درد، بے پناہ لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن نبیلہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی، شاید آج رات وہ درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سر کا درد شدید تھا، وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا وہ برداشت نہ کر پائی۔ وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کامران دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگی، نہ جانے کتنی آوازیں دی تھی اس نے، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی، وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی۔ آج بھی ناشتہ بنانے کے لیے کامران نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منحوس سوئی ہوئی ہے ابھی تک، سونے دو، آج کوئی نہ جائے اس کے کمرے میں۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا نبیلہ اوندے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے، دیکھا وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پر ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟
उन लोगों ने उसे दफना दिया, जनाजा हुआ, कोई आंख ना रोई। एक दिन उसके कमरे की सफाई करते हुए कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट्स और दवाइयां थी उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, ये मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी। वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया, मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहाँ रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है, उसे बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश कामरान की बाहों में मर सकती, काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता, डांटने की क्या जरूरत थी। अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना, मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हुई ना तो मेरी कब्र पे जरूर आना एक बार, तुम्हारी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था। वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। उसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब माफी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसे न जाने कितनी नबीला आज भी हैं जो अपने हम सफर की बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरो, अपने हम सफर को मोहब्बत से देख ही लिया करो। खुदा की कसम वो हर दर्द हर दुख भूल जाती हैं। इससे पहले कोई नबीला दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी हो कि याद रखना कयामत के दिन रोजे महशर को पूछा जाएगा। लोग इस दुनिया में हर चीज बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्जों के। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह हालात सख्त हो जाएं तो जान लें कि अब आसानी आने वाली है। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। दरवाज़ा खोलना या किसी खातून के लिए अपनी सीट छोड़ देना अच्छी तरबियत की निशानी होती है। दौलत बीवी के अंदर है, बीवी के दाएं हाथ की लकीरों पर अपनी जुबान फेर लो, दौलत से मालामाल हो जाओगे। अपनी जिंदगी के अकाउंट में 2 ऑप्शन हमेशा खुले रखें, अपनी गलती तस्लीम करना और दूसरों को मुआफ कर देना। सारी कहानी नसीबों की होती है। कहीं पर 7 बेटियां भी बड़े नाजों से पलती हैं और कहीं पर एक भी बोझ बन जाया करती है। कहीं पर एक सांवली मलिका कहलाती है और कहीं कोई हसीन शहजादी पांव की जूती होती है। ये सब किस्मत ही तय करती है कि किसे ठोकरों पर रखना है और किसे तख्त पर।